الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ یوسف ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہماری شاید سیکنڈ لاسٹ کلاس ہو یا تھرڈ لاسٹ ہو، بہرحال آخری کلاسیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس قرآن کو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے، اللہ کے ساتھ جڑنے کا سبب بنائے۔ آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 104 ہم پڑھ چکے ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ان سے اس قرآن کو پڑھاتے ہوئے، اس قرآن کو سکھاتے ہوئے، اس قرآن کا پیغام ان تک پہنچانے کے بدلے میں آپ ان سے اجرت تو نہیں مانگتے ہیں۔ یقیناً یہ کتاب ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کأین کتنی ہی ایسی من آیت نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا یہ ان نشانیوں پہ گزرتے ہیں، یعنی یہ ان کے سامنے سے گزرتے ہیں یا وہ نشانیاں ان کے پاس سے گزرتی ہیں، وہم اور یہ عنہا ان نشانیوں سے معرضون منہ پھیر لیتے ہیں۔ آسمان پہ کتنی ہی نشانیاں ہیں جو روزانہ جو ان کے سامنے سے وہ نشانیاں گزرتی ہیں اور یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر، ایک تو اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانیوں سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے جس کی ہر آیت آپ کو بتائے گی کہ ایک رب ہے، ایک خالق ہے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے دوسرے قسم کی جو نشانیاں ہیں وہ کونیہ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں جنہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ قرآن تو وہ نشانی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک وہ نشانی جسے ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، نظر آتا ہے ہمیں، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ فضا ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں، ہر چیز۔ اگر انسان اس زمین پہ غور کرے، اس زمین کی خلقت پہ غور کرے، اس زمین کی بناوٹ پہ غور کرے، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے لیے رکھی ہیں اس پہ غور کرے، تو وفی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے یہ زمین کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ کیسے میرے اللہ نے اتنی بڑی زمین انسان کے لیے بنائی، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے یہ زمین بنائی، ایک ایسی عظیم زمین جس زمین کے اوپر ہم گندگی پھینکتے ہیں تو یہ زمین ہمیں ہریالی دیتی ہے، خوبصورتی دیتی ہے، خوشبو دیتی ہے۔ ایک ایسی زمین جس زمین کے اندر جو ہے نا، جس زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں پورے درخت دے دیتی ہے۔ ایک بابرکت زمین، برکتوں سے بھری ہوئی زمین جو ہماری برائیوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، ہمارے مردوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور ہماری یہاں تک کہ گندگیوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ وہ زمین جس کے اندر سے ہم پانی نکالتے ہیں، وہ زمین جس کے اندر سے ہم الگ الگ معدنیات نکالتے ہیں، وہ زمین جس میں ہمارے بیماروں کے لیے علاج ہے، جس میں جو ہمارے لیے بستر بھی ہے، جو ہمارے لیے تکیہ بھی ہے، جو ہمارے لیے کمبل بھی ہے، جو ہمارے لیے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے۔ کیسے اللہ نے اس زمین کو نرم بنایا کہ اسے آرام سے کھودا جائے، اس پہ انسان عمارت بنائے، اس کے اوپر انسان اپنی من مانی کرے، اپنی مرضی کرے۔ بے شک یہ اللہ کی یہ خلقت ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں جب تم دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جیسے اگر آپ ایک ٹیبل کو دیکھتے ہو، ایک کرسی کو دیکھتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کرسی کو کوئی بنانے والا ہوگا، اسی طرح زمین کو دیکھو گے تو تمہیں زمین بتائے گا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اور زمین کی جیسے اللہ نے اس کو پرفیکٹ بنایا ہے، اس کی خلقت، اس کی بناوٹ آپ کو یہ بتائے گی کہ اس کو بنانے والا کتنا ہی عظیم ہے، کتنی شان والی ذات ہے۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اپنی خلقت کو بھی دیکھو، اپنی انگلیوں کو دیکھو، اپنے آنکھ کو دیکھو، اپنے ناک کو دیکھو، اپنے کان کو دیکھو۔ اے انسان، تمہارا جسم تمہارے لیے اللہ پر ایمان لانے کے لیے تم خود کافی ہو کہ تم خود کو دیکھو، اپنی بناوٹ کو دیکھو، اپنے بالوں کو دیکھو، اپنے جسم کے اس چمڑے کو دیکھو، چمڑے کے اندر خون کے نظام کو دیکھو، ان رگوں کو دیکھو، اس گوشت کے نظام کو دیکھو، یہ جو اللہ نے اس کے اندر لہریں بنائی ہیں، طبق بنائے ہیں، کیسے یہ انسان آج جب اپنے خلقت پہ انسان اگر غور کرے تو انسان دنگ رہ جائے کہ، اور انسان یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ میرا اللہ خلاق العلیم ہے، بہترین خالق ہے۔
وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کتنی نشانیاں ان کے سامنے روزانہ گزرتی ہیں، لیکن ہم عنہا معرضون، ان کی آنکھیں پھر بھی بند ہیں۔ اور کأین کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شمار، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس ایک دو نشان، ہر لمحے تم اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہو انسان، لیکن تمہاری آنکھیں پھر بھی بند ہیں، پھر بھی تم کہتے ہو کہ نہیں یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، پھر بھی تم اللہ سے انکار کرتے ہو، پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ما نہیں یؤمن ایمان لاتے ہیں، اکثرهم ان میں سے اکثر لوگ، باللہ اللہ پر، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لانے کی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، الا مگر وہم مشرکون، وہ ہیں شرک کرنے والے۔ اکثر وہ لوگ جو خود کو مومن سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، دونوں لحاظ سے۔ جو حقیقی معنوں میں جو مشرکین ہیں، یہاں وہ بھی یہاں ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے تھے، جب وہ پانی میں، جب ان کو ہر طرف سے پانی گھیر لیتا، جب طوفانیں آ جاتی، جب سیلاب آتا، جب عذاب آتا، تو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ فرماتے تب وہ اللہ کو پکارتے تھے مخلص ہو کے، اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے۔ لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جیسے اللہ انہیں نجات دیتا ہے مصیبت میں تو انہیں اللہ یاد آ گیا، اور مصیبت چلتے ہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ بھی کچھ لحاظ سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں، الگ الگ فرقوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ جو خود کو مومن سمجھتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری اصلاح فرمائے۔ آج مسلمانوں کے اندر کتنے ایسے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شرک ہیں، اور آج مسلمان انہیں شرک ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا، آج کے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور قرآن پاک کی آیات کو آپ سامنے رکھیں، جو جو چیزیں اللہ نے قرآن میں مشرکوں کا ذکر کیا کہ مشرک یہ کرتے ہیں، آج کے مسلمان بھی وہ کرتے ہیں۔ مشرک غیر اللہ سے مانگتے ہیں، مسلمان بھی غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ آج کے مسلمان، ہر شرک کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہو، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جو مشرکین جو کہتے تھے کہ نہیں ہم انہیں نہیں پکارتے ہیں بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ نے جواب دیا قل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کا اللہ کو بھی نہیں پتہ کہ کوئی اللہ کی سفارشی ہو سکتا ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کرے۔ یہ تو اللہ کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی ہے جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ اللہ کے سامنے آ کے کسی کی سفارش کر سکے۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور وہ بلند ہے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اللہ کا تو کوئی، یہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں کیونکہ یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سکتا ہماری دعاؤں کو۔ پھر اللہ نے سورۃ الزمر پڑھ لیتے ہیں، انا انزلنا الیک کتاب الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے۔ یہ شرک کے وہ دروازے ہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے نظر نیاز، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کرنا، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ ان کو وقف کرنا، یہ عام ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، اب قبروں میں ہم جاتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، مزاروں میں قبروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، قبر والوں سے مانگا جا رہا ہے، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، اپنے قبر کے بارے میں فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا، یعبد من دونک، جس کی لوگ عبادت کریں تیرے سوا۔ جس قبر کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی تعظیم کی جاتی ہے، وہ بت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور دیگر شرک کے وہ اعمال، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو تعویذ لڑکاتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں ہم شرک ہی نہیں سمجھتے۔ جو کسی عمل میں اللہ کے ساتھ دوسرے کی رضا بھی چاہتا ہو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی راضی ہو جائیں، وہ شرک کر رہا ہے، عام بات ہے ہمارے ہاں۔ بہرحال یہاں اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ جو خود کو مومن سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ اللہ کے رسول نے خود بھی فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں من الشرک الخفی، اس چھپے شرک سے جو تمہیں خود بھی نہیں اندازہ ہوگا۔ پھر آپ نے یہ دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم
انی اعوذ بکا ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جبکہ مجھے پتہ ہو کہ میں شرک کر رہا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، لیکن انجانے میں اگر مجھ سے شرک ہو جائے تو میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ جو خود کو مومن سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہیں، اور شرک میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ قبیح عمل ہے کہ اس عمل کے بعد تمام اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اگر بچپن سے لے کے 50 60 70 سال کی عمر تک نیکیاں کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور اس عمر میں جا کے وہ ایک شرک کرتا ہے نا، میرے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حبط عمل، اس کے تمام یہ جو 50 60 70 سال کی نیکیاں ساری تباہ ہو گئی، ایک گناہ اور سارا زیرو۔ تو یہ بہت خطرناک جرم ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی توحید کو سیکھے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون۔ افامنوا، کیا یہ بے خوف ہو چکے ہیں، یہ امن میں آ چکے ہیں، اب یہ پرسکون ہو چکے ہیں، انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے ان تأتیہم، کہیں آ نہ جائے انہیں ان پر غاشیہ، غاشیہ مطلب چھا جانے والی، یہ غشاوت سے نکلا ہے، غاشیہ یغشا۔ قرآن میں اللہ نے بہت سارے جگہوں میں اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے ہیں، غاشیہ چھا جانے والی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، اللہ کے عذاب، وہ عذاب اللہ کا جو چھا جائے، کہیں بے خوف ہیں کہ اللہ اپنا عذاب نہیں بھیج سکتا۔ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، نہیں پتہ کہ کبھی بھی اچانک قیامت کی گھڑی آ سکتی ہے، اور انسان کے لیے قیامت اس کی موت ہے، کب موت آ جائے آپ کو پتہ ہے، اور اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو، ہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ اللہ سے بے خوف ہو چکے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے، اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے انہیں ڈر نہیں لگتا، وہ چاہے تو کبھی بھی اپنا عذاب بھیج کے انہیں تباہ کر دے، نیست و نابود کر دے، اور چاہے تو موت دے کے اپنے پاس بلائے اور وہاں پہ سخت حساب لے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل، اے پیارے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا رستہ، یہ میرا رستہ ہے۔ رسول اللہ کا راستہ کیا ہے اس آیت میں دیکھتے ہیں، قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ رسول اللہ کا راستہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو یہ نہیں، یہ نہ ہو ہمارے اندر کہ بس میں ٹھیک ہوں تو کافی ہے، نہیں میں ٹھیک ہوں کافی نہیں ہے، میں نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نے سب کا ٹیکہ لیا ہوا ہے، جی ہاں ہم نے ٹیکہ لیا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے سے جو قوم اس ڈیوٹی کو انجام دینے سے جو پیچھے رہ جائے، اللہ اپنا عذاب ان پہ بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ ہمارا مشن ہے، یہ مقصد ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ضروریات ہیں، یہ ضروریات زندگی بے شک ہیں، لیکن مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، لیکن ساتھ میں ایک اور بات اللہ نے بتائی، علی بصیرہ، بصیرت پہ، علم کے ساتھ۔ صرف یہ نہیں کہ ایک دو لیکچر بندہ سن لے اور شروع ہو جائے، بے شک ایک حد تک انسان کا فرض بنتا ہے دعوت اور تبلیغ کرنا۔ جتنا میرے پاس علم ہے، بنیادی علم، جس طرح میں اگر نماز پڑھتا ہوں، نماز فرض ہے، یہ تو ایک بنیادی علم ہے، اس کی دعوت میں لوگوں کو دوں گا کہ آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی نماز پڑھیں، خیر ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا ساتھ میں یہ بھی فرض بنتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو سیکھوں اور علم اور بصیرت کے ساتھ میں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤں، علی بصیرہ۔ میرا راستہ یہ ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں علم کے ساتھ۔ آج ہم دعوت کے لیے نکلتے ہیں لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت کے لیے نکلنا روک دو، نہیں نکلیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف لائیں، لیکن خود کو بھی بہتر بنائیں اور بصیرت اپنے اندر لائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے ایک اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو بالحکمۃ، حکمت کے ساتھ، کس وقت میں کون سی بات کرنی ہے، کس کو کیسے سمجھانا ہے، کہاں پیار ہو، کہاں سختی ہو، کہاں لالچ کے ساتھ، کہاں نرم انداز کے ساتھ، کہاں حکمت کے ساتھ۔ والموعظۃ الحسنہ، بہترین گفتگو، انداز بیاں، بات، الفاظ چننا، الفاظوں کی چناؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں کے ساتھ اگر کوئی باطل والے آپ کے سامنے دلائل دیتے تو ان سے بحث کرو، لیکن
احسن کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ، علم کی روشنی میں اگلے سے گفتگو کرو۔ تو علم میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ایک عظیم ہتھیار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں علم کو وہ ضرور وقت دے اور علم سیکھنے کی کوشش کرے۔ علم اللہ کے کلام کا نام ہے، علم رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے، بس یہی دو چیزیں، العلم قال اللہ قال رسولہ قال صحابتہ اولو العرفان۔ علم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ، بس یہی علم ہے۔ سیکھیں، اس کو وقت دیں، خود بھی سیکھیں اور اللہ کی عبادت کریں علم کی بنیاد پہ۔ ایک مومن نماز پڑھتا ہے علم کی بنیاد پہ، زکوٰۃ دیتا ہے علم، ذکر اذکار علم، لوگوں کے ساتھ کاروبار کرے گا علم کی بنیاد پہ، کچھ لے گا علم کی بنیاد پہ، کچھ دے گا علم کی بنیاد پہ، ہنسے گا علم کی بنیاد پہ، غصہ کرے گا علم کی بنیاد پہ، ڈانٹے گا علم کی بنیاد پہ، جائے گا چلے گا تو علم کی بنیاد پہ، بیٹھے گا تو علم کی بنیاد پہ، لوگوں سے انسان سے محبت کرے گا تو علم کی بنیاد پہ، نفرت کرے گا علم کی بنیاد پہ، کسی کو اپنا دوست بنائے گا تو علم کی بنیاد پہ، کسی کی دوستی ختم کرے گا تو علم کی بنیاد پہ۔ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتا ہے اور علم کی روشنی میں کرتا ہے، اس لیے اس کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ علی بصیرہ، دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ انا، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اگر ہم پیروی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی بنیاد پہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میرا راستہ یہ بھی ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ توحید سب سے بنیادی علم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے توحید سیکھیں، شرک سے خود کو پاک کریں، اور پھر علم کی بنیاد پہ دعوت دیں۔ اور سب سے پہلی دعوت جو ہمیں دینی چاہیے وہ اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکالیں، لوگوں کے توحید کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔